اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہجرت، مدینہ اور انصار۔ مدینہ، پہلی مسجد، پہلا خطبہ، مدینے میں داخلہ۔ انصار، ہجرت، مدینہ اور انصار۔ یثرب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیش چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب یثرب کو ہجرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ خدا نے آپ کو ان کے اس مشورے کی خبر دی۔ مکہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے وہ سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی آپ کو آپ کی دیانت داری اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی مرتضیٰ کو سپرد کی اور فرمایا کہ آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کو ان کی یہ امانتیں دے کر تم بھی چلے آنا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے پڑے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر محمد کے بجائے علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی سور نامی ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکے والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضرت ابو بکر کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے آتا، آپ اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار سے نکلے۔ ایک رات دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر اس سے دودھ لے کر آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اور پھر آگے بڑھے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جعشم نے، جو مکہ کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، یہ اشتہار سنا تو انعام کی لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا جب آپ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، جواب نہیں میں آیا، مگر وہ نہ مانا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے خدا کے رسول، امن بخشا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ مدینہ، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لے آنے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی، نبی کا مدینہ یعنی شہر مشہور ہوا۔
اور اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینے کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور سب پر انتظار کا عالم تھا، اور بچے تک خوشی اور جوش میں گلی کوچوں میں کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھتوں پر چڑھ کر آپ کے آنے کی خوشی میں گیت گاتی تھی۔ نوجوان ہتھیار سج کر شہر کے باہر نکل جاتے تھے اور پہروں آپ کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس پھرے ہی تھے، ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ پہلی مسجد مدینے سے 3 میل باہر کچھ اونچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔ کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن ان کے مہمان رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی پہنچ چکے تھے اور وہ بھی یہیں ٹھہرے تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی جس کا نام قباء کی مسجد ہے۔ پہلا خطبہ 14 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینے کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راہ میں بنو سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سنا اثر میں ڈوب گیا۔ مدینے میں داخلہ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگا کر آپ کو لینے آئے۔ قباء سے شہر مدینے تک ہر قبیلے کے معزز لوگ 2 رویے کھڑے تھے۔ آپ جس قبیلے کے آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا کہ اے خدا کے رسول، یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے اور دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آیا تو مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ عورتیں چھتوں پر نکل آئی اور گانے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعائی۔ 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ بنو نجار کی لڑکیاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتے دار ہونے کا شرف حاصل تھا، خوشی میں دف بجا بجا کر یہ شعر گاتی تھی، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جاری۔ ہم نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، اے ہے محمد ہمارے پاس بسیں گے۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے، یہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ کے مہمان بنانے کی عزت حاصل ہو اور اس کے لیے وہ اونٹنی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں یہ جا کر ٹھہرے گی۔ وہ جب حضرت ابو ایوب کے گھر کے پاس پہنچی تو بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب کی خوشی کا کیا کہنا، نہال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں مہمان اتارا اور ہر طرح کے آرام و آرائش کا سامان بہم پہنچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک انہی کے گھر رہے۔ انصار عربی لفظ ہے، ناصر کی جمع ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ مدینے کے مسلمانوں نے اسلام کی اور مکے کے پریشان حال مسلمانوں کی جس طرح خدمت اور خاطر مدارت کی، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے مسلمانوں کا نام انصار یعنی مددگار رکھا، اور اس وقت سے وہ انصار کہلانے لگے۔ اور جو اپنے گھر چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے
ان کو مہاجر گھر چھوڑنے والا خطاب ملا۔ انصار نے ان مہاجروں کو اپنے اپنے گھروں میں اتارا، ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ اب 13 سال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے امن اور اطمینان کی سانس لی۔